اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ لقمان کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ مکہ کے مخالفین جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے، وہ طرح طرح کے الزامات آپ پر لگا رہے تھے کہ یہ شخص نعوذ باللہ جادوگر ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، اس قسم کی باتیں۔ لیکن ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو اس شخص نے ہمارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، لوگ واقف ہیں کہ یہ شخص کس طرح سے صادق ہے، امین ہے، اور اس کا سارا دورانیہ جو ہے یعنی اب یہ پختہ عمر کو آ چکا ہے، یعنی 45 سال کی عمر کا، کون یقین کرے گا اس بات پر کہ یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، میں اس کا توڑ کرتا ہوں۔ وہ شخص عراق گیا اور وہاں سے مختلف قصے، کہانیاں، اس قسم کی چیزیں لے کر آیا، اسفندیار اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کی کہانیاں، اور اس نے مکے آ کر گانے بجانے والی عورتیں بھی جمع کی اور ایک محفل کا انتظام کیا۔ روزانہ وہ برپا کرتا تھا کہ لوگ اس طرف آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ تبصرہ کیا ہے آیات میں شروع میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، یعنی ایسا کلام خرید کے لاتا ہے جو بیہودہ اور لوگوں کی کشش کا باعث ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، حق سے دور رکھنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو بھٹکائے اللہ کے راستے سے، بے راہ کرے اللہ کے راستے سے۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اس دعوت کا مذاق اڑا رہا ہے جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے، یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے یہ، اللہ کے دین کو روکنے کے لیے کس کس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتُنَا، اور جب ہماری آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو منہ موڑ کے تکبر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے، کأن لم یسمعها، اور ایسے رویہ ظاہر کرتا ہے جیسے سنائی نہیں اس نے ہماری اس پیغام کو، اور یہ کہ کأن فی اذنیہ وقرا، اور یہ کلام اس کے کانوں پر بہت بھاری ہے، بہت ناگوار ہے، ایسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، بس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جو یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ہماری آیات سے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا کردار کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد
ایمان کو عملی طور پر اختیار کرتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے تو نعمتوں بھری جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جس میں طرح طرح کی نعمتیں کہ جن کا تصور انسان نے آج تک نہیں کیا، ایسی نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ یعنی دو خواص ہو، ایمان اور عمل صالح، ان لوگوں کے لیے انجام اللہ نے رکھا ہے۔ اور فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، یعنی یہ انعام کوئی عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ ان کے لیے ہوگا۔ وعد اللہ حقا، یہ پختہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ کا پختہ وعدہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اپنا وعدہ پورا کرنے سے کوئی ذات روک نہیں سکتی، جو وعدہ اس نے کیا ہے اسے ضرور وہ پورا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، صاحب حکمت ہے، یعنی زبردست اس لحاظ سے کہ کوئی اس کے فیصلوں کو عمل میں آنے سے روک نہیں سکتا۔ جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ ضرور اس کو پورا کرے گا، اور اس کے وعدے حکمت کی بنیاد پر ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے یہ آسمان بغیر ستونوں کے پیدا کیے ہیں، کھڑے کیے ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتے تمہیں۔ دیکھ لو کتنی بڑی چھت ہے اور کس طرح سے اس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ تمہارے سامنے کیا ہوا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اس نے پہاڑ جما دیے ہیں، تمہارے سامنے موجود ہیں۔ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں یہ زمین تمہیں لے کر ان بیلنس نہ ہو جائے، اس کا توازن نہ بگڑ جائے۔ اللہ نے توازن قائم رکھنے کے لیے، چونکہ یہ زمین بیک وقت دو طرح سے حرکت کر رہی ہے، اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، جس سے یہ دن رات پیدا ہو رہے ہیں۔ جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، جو پیچھے چلا جاتا ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ سورج کے مدار میں بھی گھوم رہی ہے۔ یعنی اتنی دو قسم کی حرکت کے باوجود ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہیں اس پر، یہ سب اللہ نے اس کے توازن کو قائم رکھا ہوا ہے ان پہاڑوں کو جما کر۔ اور پھر فرمایا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور دیکھو اللہ نے ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں اس زمین میں، طرح طرح کے جانور ہیں۔ آج تک انسان شمار نہیں کر سکا کہ کتنی اقسام ہیں جانوروں کی اور کتنی پودوں کی جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر قائم کیے ہوئے ہیں، پھیلائے ہوئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے ہی آسمان سے پانی برسایا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے تمہارے سامنے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم بہت عمدہ قسم کے نباتات جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، جن سے تمہاری معیشت ہے، تمہاری زندگی ہے، تم اس سے دیکھو کس طرح سے مستفید ہوتے ہو۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق تمہارے سامنے جانوروں اور پودوں کی شکل میں۔ کتنا تنوع ہے، یعنی کتنی ایک ڈائیورسٹی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، آج تک انسان شمار نہیں کر سکا۔ ہم جو پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں بچوں کو، 25 لاکھ سپیشیز ہیں جانداروں کی جو کہ انسان نے اب تک دریافت کی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی نہ جانے ابھی کتنی باقی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ فَأَرُونِی، اب ذرا تم مجھے وہ بھی دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کہ اللہ کے مقابلے میں جو تمہارے معبود ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ذرا کسی چیز کو سامنے تو لاؤ جو تم انہیں پوچھتے ہو، جو نہ نفع کا اختیار نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، اور تم ان کی سیوا کرتے ہو۔ ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اور یہ کہ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے، ایسی گمراہی نہیں کہ جو ڈھکی چھپی ہو، بلکہ واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح کیا ہے کہ لوگ برے انجام سے بچیں، برے راستے سے بچیں اور صحیح راستے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما یا اللہ، ہم نے جو یہ روزے رکھے ہیں ان بھرپور ہمیں اجر عطا فرما، جو ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ اسے معاف فرما۔ اے پروردگار عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کو ظلم سے محفوظ فرما یا اللہ، جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں پورا فرما، اہل ایمان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔